متنازع تو اس لیے ہیں کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو سیکنڈ تھرڈ پارٹیاں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں بننے کا، اور کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں جو ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، اس الیکشن میں بھی ہیں۔ 18 کے اندر مسلم لیگ نون کو بڑا شک و شبہات تھے کیونکہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہی نکال دیے تھے گنتی کے وقت۔ اس بار پولنگ ایجنٹس نہیں نکالے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت فارم 47 نہیں بنے، تو وہ اب ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ انتخابات کی طرح اس بار بھی یہ مسائل چل رہے ہیں، تو معاشی طور پر کیا پاکستان کے لیے یہ اچھا شگون ہے یا معیشت ہماری مزید بگڑے گی؟ مطلب کچھ دن تو انتخابات کے بعد، الیکشنز کے بعد لگتے ہیں حکومت سازی کے اندر، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی زیادہ طول دے دی ہے۔ سیاست دانوں کو چاہیے، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم وغیرہ کو، کہ اب تھوڑی میچورٹی دکھائیں اور جلدی سے حکومت سازی کی طرف چلے جائیں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ لٹکا نہ رہے۔ جتنے دن یہ ضائع کر رہے ہیں اتنے دن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہے گی، اور جتنا بہتر ہوگا جتنی جلدی یہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ اچھا، حکومت ابھی مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے، تو آپ کی نظر میں مسلم لیگ نون کو کیا پالیسی لے کر آنی چاہیے معیشت کو دیکھ کر خاص طور پر، اور وفاقی وزیر خزانہ آپ کی نظر میں کون ہونا چاہیے؟ پالیسی کے جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے تو ان کو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ یہ بات ان کو، یہ ابھی آئی ایم ایف کا مارچ کے اندر شاید ریویو ہوگا، وہ ریویو مکمل کر کے اگلے ایگریمنٹ کی بات چیت شروع کر دیں اور اگلا ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ملک کے لیے۔ معاشی پالیسی میں جو دوسری ضروری چیز ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ اخراجات کم کرنے ہوں گے، اور کچھ ان جگہوں پہ ٹیکس لگانا ہوگا جہاں ابھی تک ٹیکس نہیں لگا، مثلاً ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ، پراپرٹی اونرز کے اوپر، زراعت کے اوپر کچھ زیادہ ٹیکس لگانا ہوگا، اور دکانداروں وغیرہ کے اوپر ٹیکس لگانا ہوگا۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ نجکاری کے عمل کو تیز بنانا ہوگا اور اس کو یقیناً بنانا ہوگا، اور نجکاری کرنی ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور جو بھی صاحب یا خاتون اس پہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ان کے معاشی ٹیم کے لیڈر ہونے چاہیے، یعنی کہ فائنانس منسٹر ہونے چاہیے۔ اگر مفتاح اسماعیل صاحب ہوتے اس ہم، وقت، ہم۔ تو وہ کیا پالیسی لے کر آتے فوراً جو عوام کے لیے بھی ریلیف ہوتا اس میں، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس دلدل سے نکل پاتی؟ ایک تو عوام کی ریلیف کا صحیح ہم کو ادراک ہونا چاہیے کہ ریلیف ہوتی کیا ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ نجکاری نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی اور گیس مہنگی رہے گی، اور جب تک کہ آپ ان ویسٹڈ انٹرسٹ سے نہیں لڑائی کرتے، اور آپ یہ نجکاری نہیں کرتے اور قیمتیں کم نہیں، کاسٹ کم نہیں کرتے، تو قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ دوسرا، اگر آپ نے کچھ آرٹیفیشلی بجلی گیس وغیرہ سستی کرنے کی کوشش کی تو اس سے آپ کی حکومت کو مزید خسارہ ہوگا، جو پیسے چھاپ کے پورا ہوتا ہے، اور وہ پیسے چھاپنے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو ایک طرف آپ پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور پہ اگر آپ نے پیٹرول سستا کیا تو امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، اور غریب لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریلیف اس وقت جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ ہم حکومت اپنی لاگت کم کرے، ان چیزوں کی نجکاری کرے، حکومت جو ہے وہ اپنے خسارے کم کرے، حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی، پیسے کم چھاپے گی، وہ ریلیف ہے عوام کے لیے، کہ اچھا، مہنگائی کم ہوگی۔ یعنی نون لیگ ایسا کر پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم ہے ان کے پاس، پوٹینشل ہے؟ دیکھیے، کچھ نون لیگ سے ایسے لوگ چلے گئے ہیں جن کو ان چیزوں کا تھوڑا سا زیادہ ادراک تھا، لیکن بہرحال ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے اور دوسری بڑی قوت ہے پاکستان میں سیاسی، تو اور تھوڑے بہت ٹیکنیکریٹس بھی رکھ سکتی ہے۔ جو اصل کام ہوتا ہے سیاسی لیڈرشپ کا وہ ہوتا ہے ایک ویژن، وہ ہوتا ہے ایک ابیلٹی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اچھا آپ کام کریں، ہم بیٹھے ہیں اللہ کی مہربانی سے، آپ کام کریں اور جو بھی مشکل فیصلے ہم کریں گے۔ وہ اگر نون لیگ ایگزبٹ کرتی ہے، وہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت ایگزبٹ کرتی ہے کہ ہاں ہم مشکل فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی خاطر، ہم روز کے سیاسی مفادات کو نہیں دیکھیں گے، لیکن پاکستان کے ہم پاکستان کے مفادات کو صرف مد نظر رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔